بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے وہ ہے ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور کنیت ابو عتبہ تھی، اپنے حسن و جمال اور سرخ چمکتے چہرے کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلہ فیروزاں کہلاتا تھا۔ ویسے بھی اپنے انجام کے اعتبار سے اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا، اس لیے قرآن کریم نے بھی اسے اس کے اصلی نام کی بجائے لہب یعنی شعلے ہی سے پکارا ہے۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ لہب میں اس کے اور اس کی بیوی ام جمیل بنت ارب کے لیے سخت ترین سزا کی وعید ہے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور پڑوسی بھی۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے دونوں بیٹوں سے زبردستی طلاق دلوا دی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں پر سب سے زیادہ تشدد ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا۔ ابو لہب اپنی بیماری یا کسی اور وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قریش کے نامور اور تجربے کار جنگجو لڑائی سے ناآشنا انصار اور مٹھی بھر مہاجرین سے ایسی عبرتناک شکست کھائیں گے کہ عربوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس شرمناک شکست کا صدمہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ابو سفیان کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ کسی بھی گھر سے رونے پیٹنے یا ماتم کی آواز نہ آئے۔ پورے جزیرہ عرب میں قریش کی اس بدترین شکست سے ہونے والی بدنامی و بے عزتی کو ابو لہب برداشت نہ کر سکا۔ انتقام کے شعلوں نے اس کے جسم میں طاعون کی گھٹلیوں کی شکل اختیار کر لی، جس سے اٹھنے والی شدید بدبو کے باعث سب نے اسے تنہا کر دیا۔ بدر کی جنگ کو 7 روز ہی ہوئے تھے کہ اسلام کا یہ دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی بدبودار لاش 3 دن تک اسی جگہ پڑی سڑتی رہی۔ بیٹوں اور عزیزوں میں سے کوئی بھی قریب جانے کو تیار نہ تھا کہ کہیں بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ جب علاقے میں تعفن پھیل گیا تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر انہوں نے چند حبشی مزدوروں سے اجرت پر ایک گہرا گڑھا کھدوایا اور اس میں لاش ڈال کر گڑھا بند کروا دیا۔ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ دور سے پتھر مارے گئے جس سے اس کی لاش دب گئی۔ اللہ اکبر واللہ عالم بالصواب۔ ایک چیز جو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر اللہ پاک کے عذاب کا ذکر آئے وہاں پر سبحان اللہ کی جگہ اللہ اکبر کا کمنٹ لکھا کریں، یا اور کوئی جواب جو آپ کو محسوس ہو تو وہ دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اس وقت بھی ذلیل و تباہ و برباد ہوئے اور آج بھی تباہ و برباد ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیرہ۔